کہ جی قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس توسیع نہیں لے رہے، انہوں نے انکار کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے توسیع لینے سے انکار نہیں کیا، کہ بانی چیئرمین نے کئی دفعہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ زبان تک استعمال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی، آپ کی اہم ڈیولپمنٹ بریکنگ نیوز جس کا آپ کو مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا، اس کی آج وضاحت بھی آ گئی ہے۔ اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے توسیع لینے سے انکار نہیں کیا۔ یہ کل سارے میڈیا پہ چلتا رہا کہ جی قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس توسیع نہیں لے رہے، انہوں نے انکار کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیف جسٹس نے انکار نہیں کیا۔ توسیع سے متعلق انہوں نے جو ہے وہ ایک شرط رکھی تھی، مشروط توسیع کا کہا تھا۔ اب معاملہ ہوا کیا ہے، کل کیا شروع سے، ویسے شروع دن سے یوٹیوبرز، ان کے سہولت کار لگے ہوئے ہیں کہ ان کی اٹیمپٹس ہیں، ان کی کوششیں ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، آئین پہ عمل درآمد کرنے والے کو، آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنانے والے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، یا کچھ بھی ایسا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ طریق انصاف کہ بانی چیئرمین نے کئی دفعہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ زبان تک استعمال کی، یوتھ یہ ڈیلی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور باتوں کے بتنگا اپنی طرف سے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں، کبھی کیا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایون چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف کبھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے مقدمات نہ سنے، کبھی علیمہ خانم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے پورا ایک ڈیجیٹل جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کر کے، اور سارے یوٹیوبرز اس دن وہاں پہ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے تمن جو رپورٹرز اپنے آپ کو سمجھتی ہیں لیکن وہ سارے یوٹیوبرز ہو چکے ہیں، وہ کیا پروپیگنڈا نہیں کر رہے، یعنی کہ مخصوص نشستوں کے یعنی بیسیکلی جو بلہ چھینا گیا جس دن سے، وہاں تب سے لے کر اب تک مسلسل چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ بھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اور ان کو چیف ججی سے روکنے کے لیے بھی، یاد ہے آپ کو تحریک انصاف جب حکومت میں تھی، جنرل فیض، انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو جو ہے وہ جوڈیشری سے نکال باہر پھینکا جائے، تو یہ شروع دن سے ان کا جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا۔ تو وہ اب مکا یہاں تک معاملات آ گئے کہ کل جو ہے وہ نیو جوڈیشل ایئر تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کیا، اور نئے عدالتی سال کی یعنی ایک تقریب ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ چائے پر جو ہے وہ گپ شپ ہوئی، اور وہاں پہ یوٹیوبرز نے ان کو گھیر لیا اور ان پہ آئے، مطلب اتنے سوالات کیے کہ چیف صاحب آپ یہ بتائیں، رانا ثناءاللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو توسیع لے رہے ہیں نہیں لے رہے، مختلف چیزیں تھیں۔ اچھا، اب چیف جسٹس نے کہا کہ میں بات آپ سے کروں گا لیکن ایک شرط پہ، وہ یہ ہے کہ یہ آف دی ریکارڈ ہوگی، اور آپ نے اپنے جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں ان کا اگر آپ خیال رکھیں گے، آف دی ریکارڈ ہوگی، اس کو رپورٹ نہیں کرنا، جی رپورٹ نہیں ہوگا۔ لیکن چیف جسٹس سے جو سوال ہوئے انہوں نے جو ہے وہ آف دی ریکارڈ سمجھ کے، بھئی صحافی ہیں، انٹریکشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی۔ لیکن اب ہوا کیا کہ انہی یوٹیوبرز نے جو ہے بڑے بڑے ویلاگ کر دیے، مین سٹریم میڈیا پہ خبریں چلا دیں، مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، وہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے توسیع سے انکار کر دیا، رانا ثناءاللہ نے جو کہا تھا وہ ساری چیزیں تھیں، تو وہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو آج ہوا کیا ہے، اب یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے جو سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے ایک سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کل کی آف دی ریکارڈ گفتگو پر وضاحت کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ آف دی ریکارڈ گفتگو نشر کرنا قابل افسوس ہے، اور صحافتی جو نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، اس کے خلاف ہے۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ اداروں کی بجائے جو ہے وہ نجی یا افراد کو ترجیح دینا جو ہے وہ غیر ضروری ہے، یعنی کہ اس کو اہمیت دینا غیر ضروری ہے، اداروں کی جو ہے وہ توقیر ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ توسیع سے متعلق جو ہے وہ سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے، تو چیف جسٹس نے اس کی یہ وضاحت کی کہ کئی ماہ پہلے، یہ چیز ذہن میں رکھیں،
کئی ماہ پہلے وزیر قانون ان کے چیمبر میں آئے تھے، اٹارنی جنرل بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ان کے چیمبر میں جسٹس منصور علی شاہ، یہ چیز ذہن میں رکھنا، جسٹس منصور، کئی ماہ پہلے کی بات ہے، جسٹس منصور علی شاہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ تو وہاں پہ وزیر قانون نے یہ کہا کہ سر حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے وہ 3 سال کے لیے فکس کر دیا جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ میرا سوچ رہے ہیں تو وہ انڈیویجول میں چیز کو قبول نہیں کروں گا، اگر آپ کولیکٹیو کو ڈیسیژن کریں گے جو اجتماعی ڈیسیژن ہوگا تو پھر وہ چیز قابل قبول ہوگی۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ انڈیویجولی اگر مجھے کوئی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے، تو انہوں نے کہا سوری ٹو سے میں اس چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ ہاں آپ کولیکٹیولی کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہوئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہم جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو ججز کی تقرری کرتا ہے جوڈیشل کمیشن، اس کو اور پارلیمانی کمیٹی کو، اب پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری، یہ پارلیمان کی کمیٹی ہے جو جوڈیشل کمیشن کی سفارشات آتی ہے، اس کی منظوری دیتی ہے اور اس کے بعد ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وزیر قانون نے کہا ان کو ضم کرنا چاہ رہے ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا یہ پارلیمان کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے حوالے سے آپ کچھ سوچ رہے ہیں، اچھا پھر یہ بھی تھا کہ ہم ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کی تعداد میں بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں، یہ پارلیمان کا اختیار ہے، ہم آپ کو روک نہیں سکتے، ہم آپ پہ قدغن نہیں لگا سکتے، نہ ہم آپ کو اس حوالے سے کوئی ہدایات دے سکتے ہیں، جو کرنا ہے پارلیمان کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے جو خالی اسامیاں ہیں ان کو پر کیا جائے، پھر ان کے بعد جج کی تعداد بھی بڑھا دی جائے۔ تو یوں چیف جسٹس نے جو ہے وزیر قانون کو کہا، اور پھر ان سے سوال ہوا کہ وہ جو ہے رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ مجھے شخصی ترمیم نہیں چاہیے، شخصی توسیع نہیں چاہیے، یعنی انڈیویجول میرے لیے نہ ہو، اگر کولیکٹیو ہو تو مجھے جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ سوال تو آپ رانا ثناء اللہ سے پوچھیں نا، مجھے تو رانا ثناء اللہ ملا نہیں ہے، اور کئی مہینے پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں تو اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اور شاہ جی تھے، منصور علی شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ تو نہیں تھا، تو باقی جو سوال رانا ثناء اللہ سے متعلق اس سے پوچھے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوبرز نے، اب چیف جسٹس نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے، اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے کے آپ اگر کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ پارلیمان کا اختیار ہے، وہ ہم اس کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ توسیع سے انکار نہیں ہے، اگر ایک کولیکٹیو کوئی ایک میکنزم بنایا جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب پارلیمان کے اختیار کو سمجھ کے اس کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن یوتیو نے کل جو ہے وہ ایک صحافتی اقدار کی بھی جو ہے پامالی کی، اور اس خبر کو ایسا غلط رنگ دیا کہ وہ تصوری ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گیا، جس کی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وضاحت اب جاری کر دی ہے۔ تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جو ہے وہ توسیع سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ شخصی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، باقی پارلیمان کا اختیار ہے جو کچھ وہ کرے۔ تو آج یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں، اور ہوپ فل۔ اچھا پھر اب آتے ہیں نیکسٹ نقطے پہ۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کیا جائے، اب آتے ہیں اپوزیشن پہ۔ تحریک انصاف جو ان کو جو ہے وہ شروع دن سے نکالنا چاہتی ہے، وہ بھی اپوزیشن میں ہے، وہ تو مانے گی نہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر حکومت کو یہ چاہیے، دیکھیں اپوزیشن صرف تحریک انصاف کا نام نہیں ہے، اگرچہ اپوزیشن لیڈر ان کا ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا فضل الرحمان کہاں پہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن میں ہے، مولانا فضل الرحمان حکومت کا اتحاد میں نہیں ہے شامل۔ اب مولانا فضل الرحمان اگر بحیثیت اپوزیشن، ٹھیک ہے، وہ اگر اس جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل پیکیج یا یہ جو آئین سازی ہوتی ہے چیف جسٹس کو توسیع دینے والی، ججز تقرری سے متعلق میٹرز کی اور ان ساری چیزوں کی، تو اس میں وہ بطور اپوزیشن ووٹ ڈال سکتے ہیں، ڈالنا بھی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ کم سے کم یوتھیو سے ڈیفرنٹ سوچتے ہیں، تو اس وجہ سے اب ہمیں امید نظر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بحیثیت اپوزیشن اس میں اپنا کردار ادا کریں اور حکومت اپنے طور پہ، تو یوں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جو وہ شرط رکھی ہے وہ بھی فلفل ہو جائے گی، اور اس سے ایک مجموعی طور پہ تاثر بھی یہ ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن نے مل کر جو ہے وہ یہ ترامیم کی ہیں۔ تو اس میں وہ یوتھیو کے تو ویسے بھی کسی بات کی یقین نہیں کرتا، وہ ان کو آپ چھوڑ دیں، اور وہ ہونے بھی نہیں چاہیے اس اچھے کام میں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں، تو یہ یوتھیو کے لیے ایک
बहुत बुरी खबर है और हमारे लिए ये एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। और वो तमाम दोस्त जो इस चीज़ पे चाहते थे कि काजी साहब को तोसी मिलनी चाहिए, मैं उनको अब मुखातब करके कहता हूँ कि ये चीज़ें अब वाज़े हो चुकी हैं और हुकूमत को भी अब इस मामले पे सूरत रफ्तारी से काम लेना होगा। लेकिन एक मामला है कि देखें, मुझे सही मंसूर अली शाह पे बड़ा दुख होता है। सही मंसूर अली शाह इस मुलाकात में मौजूद थे, उनको हुकूमत के पूरे प्लान का पता चल गया कि हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस का टेन्योर में तोसी चाहती है या उसको 3 साल के लिए फिक्स करना चाहती है। हुकूमत जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील करना चाहती है। हुकूमत जो है वो पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के मेंबरान को जम करना चाहती है ताकि ईमानदार और नेस्ट जजेस को जो है वो लगाया जाए। और हुकूमत जो है वो जजेस की तादाद भी बढ़ाना चाहती है। मंसूर अली शाह साहब को इन सब का पता था और फिर मंसूर अली शाह साहब ने जान के यूथियापे को प्यारे हुए हैं, पॉपुलिस्ट अप्रोच पे फैसला दिए। उन्होंने तभी जाके हुकूमत से जो है वो 2/3 खींची है और ये टोटल जुडिशल पॉलिटिक्स की गई है सही मंसूर अली शाह की जानिब से। और अब ये हुकूमत का फर्ज है, ये अब जो हुक्मरान जो बैठे हैं उनका फर्ज है कि अगर सियासत करना आपका काम है, कानून साजी करना आपका काम है, आइन साजी करना आपका काम है, अगर सही मंसूर अली शाह ने ऐसा किया है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आप उसको जवाब पार्लिमानी ये जो है वो तरमीम करके उसको जवाब दे और कहें कि ठीक है, आपने हमसे 2/3 खींची है, ये देखें हमने 2/3 से ये कर लिए है, और उनको बताया जाए कि सियासत होती क्या है। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लुत्फ के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाजत है, अल्लाह हाफिज।